الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام رسانی کے لیے نبی منتخب کیا گیا اور پیغمبر بنایا گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اور آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں معلوم کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، تو آپ کی والدہ گرامی کی طرف کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی نسبت کس کی طرف سے ہے؟ اپنی والدہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ذکر کیا گیا۔ کس کے نام سے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ہو ان کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام لگایا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی مریم والدہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر پکارا ہے، اور یہ شرف بھی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور عورت کا نام ذکر نہیں کیا سوائے بی بی مریم کے، کہ مریم کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ چنانچہ اس طور سے ہم دیکھتے ہیں تو بی بی مریم کی بھی ولادت ایک عجیب انوکھا واقعہ رہا ہے کہ جس میں امراۃ عمران یعنی عمران کی اہلیہ یعنی بی بی مریم کی والدہ نکاح کرنے کے بعد ایک عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، اور آپ نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک چڑی اپنے بچوں کو لا کر دانہ کھلا رہی ہے اپنی چونچ سے۔ جب یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو بڑی تعجب کی اور یہ کہنے لگی کہ اے پروردگار مجھ کو بھی اولاد ہو، اور یہ نیت کی اور یہ نظر کی، یہ منت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ کو اولاد دے گا تو انی نظرت ما فی بطنی محررن، کہ میں نے منت کی ہے، نظر کی ہے کہ میرے پہ، چنانچہ یہ منت کی اور وہ حاملہ بھی ہوئی، اور پھر ان کے بھاں ایک لڑکی بی بی مریم پیدا ہوئی۔ جب وہ بی بی مریم کی ولادت ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے لڑکی کو تولد کیا، لڑکے کو نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، لہٰذا اس زمانے میں خدمت دین کرنے والے صرف لڑکے ہی مرد حضرات ہوا کرتے تھے، مگر بی بی مریم کی والدہ نے جو نیت کی تھی اور پھر نیت کے مطابق ان کو لڑکی تولد ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتقبلها ربها بقبول حسن وکفلها زکریا کہہ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حمایت میں اور دینداری کے لیے بی بی مریم کو قبول کیا، اور ان کی پرورش اور ان کی رعایت، ان کی نگہداشت کی تو زکریا علیہ السلام نے کی۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ آپ کے خالو ہوا کرتے تھے، چنانچہ زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں آپ پرورش پائی، اور بی بی مریم کا حال یہ تھا کہ وہ بیت المقدس میں ایک محراب ہے، وہاں پر بی بی مریم رہا کرتی، اور جتنے بھی عبادت گزار بندے تھے وہاں پر رہتے تھے، چنانچہ بی بی مریم کا محراب الگ تھا، اور اسی محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام جا کر اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کیے۔ لہٰذا بی بی مریم کی حالات میں بتاتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی بیت المقدس کے اس محراب میں، جو آپ کا محراب تھا، وہاں رہتی تھی، اور بعض مخصوص ایام میں جو ناپاکی کے ہوتے آپ مسجد کے محراب کے باہر نکلتی، اور کوئی ضرورت ہوتی کھانے پینے وغیرہ کی تو آپ محراب سے باہر نکلتی، اور بی بی مریم کی کرامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے محراب ہی میں رزق عطا کیا تھا، اور ایسا رزق جو موسم نہ ہوتا تب بھی وہ آپ کے پاس موجود رہتا۔ زکریا علیہ السلام نے بھی اس کو دیکھا،
لہٰذا بی بی مریم کی مقدس ہونا، قبولیت والی عورت ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس طے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھائی کے ساتھ مقبول بنایا، قبولیت کا درجہ دیا۔ اب بی بی مریم اپنے مقام پہ رہتی اور عبادت بھی کیا کرتی اور ریاضت بھی کیا کرتی، ایسے حالات میں وہ ایک مرتبہ باہر نکلی، اور بتلاتے ہیں کہ بعض حضرات وہ نہانے کے لیے گئی ہیں، تو وہاں پر فتمثل لها بشرا سویا کہ جبریل علیہ السلام ایک فرشتے جو کیا کیے، اپنے آپ کو ایک انسانی شکل میں بنا کر بی بی مریم کے پاس آئے، تو بی بی مریم عرض کرنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتی ہوں رحمان کی، اگر تو متقی ہے تو یہاں سے چلا جائے۔ چنانچہ بی بی مریم نے جب اجنبی شخص کو دیکھا اپنے پاس آتے ہوئے تو یہ کہنے لگی، تو جبریل امین نے عرض کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہارے پاس اولاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی منشا ہے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو ایک پاک غلام، ایک پاک لڑکا دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بی بی مریم کے پاس جبریل امی آئے اور بتلاتے ہیں کہ آپ کے آستین میں یا آپ کے گریبان میں وہ پھونکے، اور پھونکنے سے آپ حاملہ ہو گئی، اور یہی کنواری مریم تھی جو کسی شخص کے ساتھ کوئی بدعملی نہیں کی اور حاملہ ہو گئی، اور حاملہ ہونے کے بعد پھر وہ اپنے محراب میں رہنے لگی۔ اس بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی مریم تقریباً 9 ماہ حاملہ رہی یا 8 ماہ حاملہ رہی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب یہ حمل کو محسوس کرنے لگی تو اپنی زکریا علیہ السلام کی اہلیہ سے بات کی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں حاملہ ہوں، اور بی بی زکریا علیہ السلام کی اہلیہ نے بھی یہی کہا کہ میں بھی حاملہ ہوں۔ چنانچہ وہ عرض کرتی ہیں کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ تمہاری پیٹ کے حمل کی طرف سجدہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں روایتیں اور بھی آئی ہے، لیکن ایک کنواری بی بی مریم کا جو عبادت گاہ میں رہتی ہے، ان کا حاملہ ہونا لوگوں کے درمیان ایک فساد برپا کرنے کا عمل ہو گیا، لوگ بدظن ہو گئے اور آپ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص یوسف بن یعقوب نجار جو بڑائی تھا، وہ بھی آپ کے عبادت خانے میں ہی رہا کرتا تھا، لہٰذا لوگوں نے تہمت باندھی کہ یہ شخص بی بی مریم کے ساتھ کچھ کیا ہے اور یہ حاملہ ہو گئی، اور دیگر افراد نے زکریا علیہ السلام کے متعلق ایسی باتیں کی، اور بی بی مریم کے بارے میں کئی قسم کی باتیں کی جانے لگیں، اور اس طریقے سے آپ کے یہ ایام جو آپ حاملہ تھی زچگی سے پہلے کے بڑے سخت گزرے۔ اور پھر یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ بی بی مریم اپنے محراب سے مشرقی جانب، بیت المقدس سے مشرقی جانب علیحدہ ہو گئی، وہاں پر چلی گئی، وہاں پر جاتی ہے تو ان کو درد ذی ہونے لگا، اور درد ذی نے ان کو ایک مقام بیت اللحم ہے جو مسجد اقصیٰ کے قریب میں ہے، وہاں پر لے آیا، اور وہاں پر وہ آتی ہے اور کھجور کے تنے سے ٹیکا دے کر، کھجور کے درخت کے نیچے پیڑ کے حصے سے ٹیکا دے کر لیٹتی ہے اور کہتی ہے کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی بھی ہو جاتی، کہ لوگ تانے بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، تہمت بھی لگا رہے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تم یہ رہی اور تم کو یہ اولاد ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں یہ یوسف بن یعقوب جو نجار تھے وہ بھی ان سے کہنے لگے کہ اے مریم، کیا تم سمجھتی ہو کہ بغیر بیج کے کھیتی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو بی بی مریم نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، کیونکہ کھیتی پہلی بار جب پیدا ہوئی تو بغیر بیج سے ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہ سوال بھی آپ سے کیا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ بغیر باپ کے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو بی بی مریم نے اس بات کی بھی تصدیق کی اور فرمایا ہاں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس بات کی آپ تصدیق بھی کی اور یہ بھی بتائی کہ
مجھ کو کسی بشر نے نہیں چھوا ہے اور میں کوئی برائی کرنے والی بھی نہیں تھی۔ لہٰذا بی بی مریم طعنوں سے بدزن ہو کر یہ کہنے لگی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ایسی ہو جاتی کہ جس کو بھولا دیا گیا ہے، بھولا جا چکا ہے، اس طریقے سے میں ہو جاتی تو یہ میرے لیے اچھا تھا، اس بغیر شادی کی اولاد ہونے سے بہتر تھا۔ چنانچہ جب یہ بات ہوئی تو پھر آپ کے پاس ایک ندا آئی، فرشتے نے آپ کو پکارا اور آپ کے نیچے سے ندا آئی اور آپ تکلیف سے، درد سے محسوس کر رہی تھی، تب آئی کہ آپ رنجیدہ مت ہو اور غمزدہ مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہاں پر پانی کا بھی انتظام کیا ہے کہ آپ کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہوا اور وہاں سے پانی بہنے لگا، اور اس کھجور کے درخت کو ہلائیں کہ جس سے آپ کے اوپر گدر کھجور گریں گے اور اس کو کھایا کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس بارے میں بھی بتلاتے ہیں کہ سردی کے موسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سرما کا موسم، سخت سردی کا، اور سخت سردی کے موسم میں کھجور کے درخت کو پھل نہیں آتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت یہ کرامتیں یہ ظاہر کیا کہ بی بی مریم علیہ السلام کے لیے ایک جھرنا بھی جاری ہوا اور پانی بہنے لگا، اور موسم نہ ہوتے ہوئے بھی کھجور کے درخت کو پھل آئے اور وہ ہلائی تو وہ گرے تو وہ کھانے لگی۔ اس طریقے سے بی بی مریم کچھ دن اپنے فرزند کو لے کر یہاں رہی، پھر اتت بھی قومہ، پھر وہ اپنے قوم کے پاس یہ بچے کو لے کر آئی اور یہ ندامت کرنے لگی کہ لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے کہ بغیر باپ کے بچہ کہاں سے آیا، یہ کس کے ساتھ تم برائی کی ہو، اس طریقے کی باتیں کریں گی، میں کیا جواب دوں، یہ سوچنے لگی اور یہ کہنے لگی، یہ ان کو حکم ہوا کہ تم کہہ دو کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رحمان کے لیے روزہ رکھی ہوں، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ چنانچہ اس بات کو خاموشی کے ساتھ سہ جائیں اور لوگوں کے اعتراضات کا جواب بھی نہ دیں، صرف ایک بات کہہ دیں کہ میں رحمان کے لیے روزہ رکھی ہوں، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بی بی مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کے حمل کی مدت بالکل مختصر سے وقفے میں ہوئی، اور وہ بتلاتے ہیں کہ 9 گھنٹے آپ حاملہ بھی ہوئی اور آپ کی ولادت بھی ہو گئی۔ اس طریقے سے بھی یہ بتلایا گیا ہے، لہٰذا بی بی مریم کے لیے یہ سخت اعتراضوں کا موقع محل تھا کہ ایک بچے کو وہ اٹھا کر لے آئیں اور وہ بچے سے لوگ دریافت کریں گے آپ سے طرح طرح کی باتیں، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک شرم کا باعث ہوا اور رسوائی کا باعث ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تحزنی، کہ تم رنجیدہ مت ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رنجیدہ ہونے سے محروم کیا، اور یہ فرمایا کہ اگر لوگ سوال پوچھیں گے تو بچے کی طرف اشارہ کر دو، وہ بچہ تم کو جواب دے گا، ان کو جواب دے گا۔ چنانچہ بی بی مریم اپنے اس فرزند کو اٹھا کر لے آئی، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ بغیر باپ کے تولید ہوئی ہے، کیونکہ فطرتی تقاضا یہی ہے کہ پیدا ہونے والی اولاد کی ایک باپ بھی ہونا ہے، ماں بھی ہونا ہے، فطرت کے خلاف یہ چیز ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو تسلیم کرنے لوگ تیار نہیں ہیں۔ جب وہ آئی اپنے گود میں بچے کو اٹھائے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اے عمران کی بیٹی، اے ہارون کی بہن، تمہارے والد کوئی برے آدمی نہ تھے اور تمہاری والدہ بھی کوئی بد کردار عورت نہیں تھی، پھر یہ تم کیسا لے کر آئے بچے کو؟ یہ کہتے ہوئے طعنہ دینے لگے کہ تم نے برائی کی ہے اور تم اس بچے کو لے آئے ہو بغیر باپ کے، جبکہ تمہارے والد کا کوئی کردار ایسا نہیں تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ کوئی بدکار عورت تھی، اور تم اے اخت ہارون کہتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کیا؟ اس طریقے کے اعتراضات بی بی مریم پر ہوئے تو بی بی مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو گود میں تھے یا پالنے میں جھولے میں تھے، ان کی طرف اشارہ کیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں پیدائش کے کچھ عرصے بعد
یا جھولے میں پیدائش کے کچھ عرصے بعد یہ بات کیے کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو پیغمبر بنایا، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھ کو وصیت کی کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بابرکت بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو کہ جس دن میں پیدا ہوا، اور مجھ پر سلامتی ہو کہ جس دن میں وفات پاؤں گا، اور مجھ پر سلامتی ہو کہ جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بات کی، تو جب لوگوں کو یہ اعتراض ہوا اور ان کے تعجب کا یہ اچنبھا ہو گیا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ کیسے فصاحت کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور پھر صاف صراحتاً یہ بتلا رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اور مجھ کو کتاب عطا کی ہے، اور مجھ کو وصیت کی ہے کہ نماز ادا کروں، اور مجھ کو وصیت کی ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک تو تعجب خیز امر رہا، اور ایک کرامتاً اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ولادت بھی معجزتاً رہی۔ پھر اس کے بعد آپ کا بچپن میں بات کرنا فصاحت کے ساتھ، سوچ سمجھتے ہوئے کھری کھری ایک ایک بات کو بتلا دینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس بات میں تمام چیزوں کا انکار ہو جاتا ہے جو عیسائی فرقے کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو لوگوں نے، عیسائیوں نے یہ اعتقاد بنا لیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکار دیا اور صاف سیدھا بتلایا کہ میں عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ بتلاتے ہوئے آپ نے نبی ہونے کا، اولاد ہونے کا انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خدا خود زمین پر آیا اور عیسیٰ کی شکل میں ہمارے درمیان رہا، تو اس بات کی بھی اسی جملے سے نفی ہو جاتی کہ وہ اللہ کا بندہ بتلا رہے ہیں، تو بندہ الگ، اللہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود تشریف نہیں لایا، اس کی بھی اعتقاد کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اعتقاد عیسائیوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین خداؤں میں کا ایک خدا ہے، جس نے بیوی کو بھی اپنایا، بچے کو بھی اپنایا، کہ بی بی مریم اللہ کی بیوی قرار پائی اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا قرار پائے۔ اس طریقے سے ایک فساد پر مبنی ایک اعتراض اور ایک عقیدہ عیسائیوں کا رہا ہے، تو یہ جملہ آپ کے اس اعتقاد کو بھی نفی کر دیتا ہے، اس کو غلط بتلا دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیغام دیا ہے، انجیل کتاب دی ہے کہ تمہارے پاس آ کر پڑھ کر سناؤں اور اس کی تابعداری کا حکم دوں، اور وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے کہ پیغام تمہاں تک پہنچانے والا ہو جاؤں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے اور روز زکوٰۃ دینے کی وصیت کی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام امور ایک بندے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا خود اپنی عبادت نہیں کرتا، خدا خود کسی دوسرے خدا کی عبادت نہیں کرتا، تین خداؤں میں کا ایک خدا دوسرے کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ یہاں پر آپ کا عبادت کا پابند ہونا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے آنا، یہ تمام کلمات یہ بتلاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، اور اولو العزم من الرسل میں سے آپ کو شمار کیا گیا، پختہ ارادہ رکھنے والے مشہور 5 پیغمبروں میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طور سے اپنی امت کو یہ جھولے ہی سے جواب دیے، تب لوگ اس میں تہمت لگانے سے باز رہے بی بی مریم پر، اور آپ کی رسالت کا بعض حضرات نے اقرار کیا، پھر ان میں انکار کرنے والے بھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا کرتا ہے، خرق عادت کام جو فطرت میں ہو نہیں سکتا، ایسے عادت کے خلاف کام کر کر انبیاء علیہم السلام نبوت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ہمارے نبی برحق ہونے کے لیے یہ دلیل ہے
کہ یہ خرق عادت کام جو معجزے کی شکل میں ہے ہم سے صادر ہوتا ہے، لہٰذا اس زمانے میں یونانی علوم کو اور علاج و معالجہ کرنے کے یونانی طب کو بہت شہرت حاصل تھی، اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ ایسے چیزیں تھے جو لا علاج تھے، جو کسی کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔ ان میں سے ایک یہ بیماری تھی کہ مادرزاد اندھے کو بینائی لانے کے لیے کوئی دوا اور علاج کرنا یہ بالکل ان کے پاس تمام تھا، ناممکن تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور جو برس کی بیماری سفید دھبوں کی جسم پر آنے کی ہوتی ہے، اس بیماری کا بھی علاج کرنا ان کے پاس بالکل ناممکن تھا اور اس کو ناقابل تسلیم تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزے لے کر آئے اور فرماتے ہیں انی ابری الاکمہ والابرس، میں مادرزاد اندھے کو بھی اور کھوڑی کو بھی اچھا کر سکتا ہوں، اور آپ کر کے بتائیں۔ ہاتھ لگاتے تو مادرزاد اندھے کی بینائی آ جاتی، اور سفید دھبے والے برس کی بیماری والے سے جہاں لوگ بھاگتے ہیں اس کو ہاتھ لگانا بھی نہیں پسند کرتے کہ برس کی بیماری ان کو لگ جائے، آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ سیدھا ہو جاتا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا۔ مسح کرنے کے معنی ہے ہاتھ پھیرنے کے، لہٰذا مادرزاد اندھے جو ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں ان کے سروں پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتے، دیکھنے والے ہو جاتے، ان کی نگاہیں نظریں واپس آ جاتی۔ اور اسی طریقے سے برس والے ہوتے تو برس والوں کے لیے بھی آپ کا ہاتھ پھیرنا ان کے لیے شفا کا باعث ہوتا۔ اس طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کے نام سے ذکر کیا گیا کہ آپ ہاتھ پھیرتے تو بیماریاں دور ہو جاتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسیح کا لفظ کا یہ بھی معنی بتلائے کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ مسیحا ہوگا، اور مسیحا کا کام یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم سے میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں کہیں۔ چنانچہ آپ کو یہ بھی ایک معجزہ دیا گیا کہ قبروں میں مر کر دفن ہو گئے ہوئے قدیم مردوں کو بھی آپ زندہ کرتے اور اٹھا کھڑا کرتے، یہ بھی آپ کا معجزہ رہا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت یہ بھی بتلائی گئی کہ آپ زمین پر خوب سیر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے تلووں میں جو گڑھے ہوتے ہیں وہ گڑھے بھر جا کر پورا پیر مسطح ہو گیا، بالکل سپاٹ ہو گیا۔ تو اس لیے بھی آپ کے تلوے مسح ہونے کی وجہ سے مسیح آپ کا نام رکھا گیا۔ مسیح کے نام دینے میں یہ 3 وجوہات بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا آپ مسیح کے نام سے بھی قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کرامتیں رہی کہ آپ مادرزاد اندھے کو اچھا کرتے، اور کھوڑی جو برس کی بیماری میں مبتلا رہتا اس کو اچھا کرتے، اور اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں وَأَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں پرندوں کی شکلوں کو مٹی سے بناتا ہوں، یعنی مٹی کے پتلے بناتے پرندوں کے، فَأَنفُخُ فِيهِ پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے ہو کر اڑنے لگتے۔ اس طریقے سے آپ کے زمانے میں یہ آپ کے معجزات رہے۔ اب معجزات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لوگ دعوے بھی کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے بھی ایک جماعت یہ دعویٰ کی اور یہ کہنے لگی کہ آپ پرندوں کو بناتے ہیں تو ایسا پرندہ بنائیے جس کو پر نہ ہو اور وہ اڑتا ہو، اور ایسا پرندہ بنائیے کہ جو سیدھا نہیں بیٹھتا الٹا بیٹھتا ہو، ایسا پرندہ بنائیے جو دن میں نہیں نکلتا رات میں نکلتا ہو، اور ایسا پرندہ بنائیے جو منہ سے غلاظت کرتا ہو۔ چنانچہ اس طریقے کے آپ کے سامنے ایک چیلنج رکھا گیا۔ تب آپ نے ایک چمڑے کی چڑی جس کو کہا جاتا ہے چمگادڑ وہ بنایا، اور اس میں پھونکنے لگے تو وہ ایک ایسا پرندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں دیا ہے کہ جو راتوں کو نکلتا ہے دن میں نہیں نکلتا، اس کے اوپر پر نہیں ہوتے جیسا کبوتر وغیرہ کے اوپر ہوتے ہیں، بلکہ وہ چمڑے کا رہتا ہے اور وہ رات میں الٹا لٹکتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی پیدائش ہوئی۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کرامتوں کے، ان معجزات کے حامل رہے جو آپ کے ہاتھ سے یہ معجزات ظاہر ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ آپ کی تابعداری کرنے والوں میں حواریین کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ جو
کپڑوں کو سفید دھوتے ہوں یا جن کی آنکھیں بڑی بڑی سفید ہو، ایسے افراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کتاب دی کہ اس کے احکام پر عیسائی عمل کریں اور اس کو قبول کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے حواریین رہے، اور یہ حواریین کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعداری کرنے والے رہے۔ ان کی 12 تعداد بتلائی جاتی ہے یا اور زیادہ بھی تعداد بتلائی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہا اور 30 روزے رکھے۔ اب 30 روزے رکھنے کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس آسمان سے ایک دستر اتارے جس میں سے ہم کھائیں، اور یہ ہمارے لیے پہلے والوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق ایک عید کی طرح ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس بات کی کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ کیا تم کو کھانے نہیں ملتا؟ پھر اگر تم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے عذاب کا بھی باعث ہوگا۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے دستر سے جو آسمان سے تیار ہو کر آئے کھائیں پیے اور ہم خوشیاں منائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی مانگ پر دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک دستر اتارا۔ چنانچہ وہ دستر ان کے پاس آتا اور اس کے اوپر غذائیں رہتی، پھل رہتے، پکے ہوئے کھانے رہتے، اور وہ اس سے کھاتے رہتے۔ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم کھاؤ اور اس سے کھلاؤ، اور اس کو ذخیرہ اندوز مت کرو، جمع کر کے مت رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے جو رزق ان کو ملتا ہے وہ کھائیں پئیں استعمال کریں اور اس کو ذخیرہ اندوز کر کے نہ رکھیں۔ مگر انہوں نے نافرمانی کی اور کھانے میں بھی ہچکچاہٹ کیے، اور کھانے کے بعد اس کو دوسرے وقت کے لیے بچا کر رکھنا شروع کیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کے برخلاف عمل ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اس کے بعد تم نافرمانی کرو گے تو تم کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ آسمان سے دستر اترا اور اس پر ایک کپڑا ڈھپا ہوا تھا اور اس پر کھانے کی چیزیں تھیں، اور وہ ان کے پاس آسمان سے ان کا رزق اتارا جا رہا تھا، وہ کھا رہے تھے۔ چند دن ایسا چلا اور کچھ دنوں کے بعد وہ ذخیرہ اندوزی کرنے لگے اور جمع کر رکھنے لگے کہ آئندہ وقت کے لیے، تو اس کے بنا پر ان کے اوپر یہ نعمت کو اٹھا لیا گیا، بند کر دیا گیا، اور یہ ناشکری جو کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو خرق عادت معجزات دیکھتے ہیں، اس کا نافرمانی کرنا اور انکار کرنا، یہ ان کے لیے عذاب کا سبب بنا اور ان کو خنزیروں میں، بد جانوروں میں تبدیل کر دیا گیا اور ہلاک کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس طریقے سے یہ بھی ایک عذاب آنے کے اسباب رہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کون ہیں؟ اس سے پہلے ہم بیان کیے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہیں کی اولاد پھلتے پھولتے آگے بڑھتے رہی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ پھر آپ اپنی زندگی بھر دین کی دعوت دیے اور معجزات دکھائے اور خرق عادات امور دکھائے اور ان کی رہنمائی رہبری کرتے رہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیے، اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پے ہوئے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ یہی قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئی، ڈھونڈنے لگے کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ اپنے حواریوں میں سے تقریباً 12 افراد کے ساتھ ایک جگہ پوشیدہ چھپے ہوئے تھے ایک گھر میں۔ چنانچہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے، آپ کو قتل کیا جائے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 حواریوں میں سے یہ کہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میری جگہ قتل کیا جائے اور میرے سے مشابہ اختیار کیا جائے، اور اس کے لیے یہ نعمت ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرے ساتھ رکھے گا۔ چنانچہ
انہی میں سے ایک شخص تیار ہوا کہ میں اس نعمت کو حاصل کرنے تیار ہوں۔ چنانچہ اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے بٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہیئت ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس شخص کی صورت ہو گئی اور وہ دکھائی دینے لگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی، نیند آنے کی طرح پر غنودگی طاری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اب یہ جو شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کیا تھا، جو دکھائی دینے میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، اس کو مسیحی فرقہ نصارہ پکڑے اور پکڑ کر عذاب کی صورت بناتے ہوئے ان کے کپڑے نکالے اور اس کے اوپر کانٹوں کا تاج بنا کر کانٹوں کو رکھ دیے، اور پھر لے جا کر اس کو مارتے ہوئے ایک صلیب جو پھانسی دینے کا طریقہ تھا نصارہ میں، اس صلیب پر رکھے اور صلیب پر رکھ کر سولی دے دیے، ختم کر دیے، جان سے مار ڈالے۔ اب نصارہ نے یہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ ابن مریم مسیح کو قتل کیا ہے، یہ کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی نفی کی اور فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائی، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پانے کے بعد اٹھا لیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علم ہے، اور اس کو لعلم للساعہ بھی پڑھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے۔ چنانچہ بل شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا گیا، جس کو انہوں نے سولی دی اور سولی چڑھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، یہ سمجھتے ہیں۔ پھر اب اس کے بعد عیسائی فرقوں میں بڑھ گئے، اور ان میں سے ایک فرقہ یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے اور وہ آئے، جس قدر ہم میں رہنا تھا رہے، اور پھر اپنی مرضی سے چلے گئے۔ تو اس فرقے کو یعقوبیہ فرقے کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ایک فرقہ ہے کہ وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تین خداؤں میں کا ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو آئے اور اپنی مرضی سے رہ کر چلے گئے، تو انہوں نے خدا کے حصے کر دیے، تو یہ نستوریہ فرقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک فرقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر تھے، آئے اور جس قدر رہنا تھا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، یہ مسلمان فرقہ کہتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، جیسے دیگر پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ سرفراز کرتے ہوئے پیغمبر بنا کر بھیجا، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اپنی دکھائی کہ بغیر ماں باپ کے جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بیٹے نہیں ہوئے، خداؤں میں کا کوئی حصہ نہیں ہوئے، چونکہ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پیدا ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کے پیغمبر ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرف ڈالا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھونکی ہوئی روح ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت قرآن کریم نے بتلائی۔ اولاد ہونے کی تبھی تصدیق اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں روز محشر سب کے سامنے یہ ذکر کریں گے کہ اے پروردگار، میں نے نہیں کہا مگر جو تو نے مجھ کو حکم دیا وہ کہا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہتا تو تو اس کو جانتا ہے، اور تیری حال یہ ہے مالک کہ میرے دل میں جو بات ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ بلکہ یہ صاف سیدھا آپ قیامت میں بھی جواب دیں گے کہ آپ نے کبھی خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ بی بی مریم کو معبود بنانے یا اپنے آپ کو معبود بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت قرآن کریم نے اس طور پر بیان کر دی
کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، خدا ان کا والد بھی نہیں ہے، نہ خدا کا وہ حصہ ہے، نہ تین خداؤں میں کا ایک خدا ہے، اور اس کا انکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود روز محشر کریں گے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسیحی عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے، اور مسلمانوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کا علم ہوں گے، قیامت کی نشانی ہوں گے۔ تو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دیں گے اور دے کر لوگوں کو مسلمان بنائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جتنے بھی عیسائی رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سب ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ لہٰذا پورے نصارہ عیسائی حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرتے ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ ضرور اس دنیا میں امن کو قائم کریں گے اور اس امت کے خلیفہ ہو کر آئیں گے، اسی امت کے احکام کو لاگو کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب کیا ہے؟ وہ جو کراس ہے جس پر ایک پتلا پھانسی دیا ہوا ٹانگا ہوا بتلایا جاتا ہے، اس صلیب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے اور پھر خنزیروں کو، بد جانوروں کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم آپ پر تابعداری کرتے ہوئے مسلمان ہوگی۔ یہ قیامت کی علامتوں سے بھی بتلایا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے آج دنیا میں سب سے زیادہ کوئی مذہب ماننے والے ہیں تو وہ عیسائی ہے، اور ان عیسائیوں کی غلط فہمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر بتلا دیا ہے کہ ان کے مغالطے کیا کیا ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی گمان کر رکھا ہے کہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا اور بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء علیہ السلام ہی کی طرح پیغمبر ہوں گے اور اس امت میں آئیں گے، اور آنے کے بعد اس امت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور صرف ایک دین اسلام قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھنے اور اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔